الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ علماء کرام مشاہد نظام درود پاک کے فضائل میں فرماتے ہیں کہ درود پاک ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ صلو علی النبی۔ محترم بھائیو، دن کی 40 بیماریوں میں ہم 32 بیماریاں سن چکے، 8 دن کی 33ویں بیماری کے متعلق ہم سنیں گے۔ دل کی 33ویں بیماری کا نام ہے خشوع کا کم ہونا، یعنی کہ عبادت میں دل جمی نہ ہونا، عبادت میں اللہ کی طرف دھیان نہ رکھنا اور عبادت میں مزہ نہ آنا، یہ دل کی 33ویں بیماری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 2 آدمی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کا رکوع و سجود ایک ہوتا ہے مگر ان کی 2 نمازوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اس سے مراد خشوع ہے، یعنی 2 ساتھی نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یاد کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو بغیر دھیان کے نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا ان دونوں کی نماز کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اپنے رب کی آگ کی طرف چلو جسے تم نے لگایا، اسے نماز پڑھ کر بجھاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دراصل سکونیت یعنی کہ خشوع کا نام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نماز برائی اور بے حیائی سے نہ روکے اسے اللہ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ غافل کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روک سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی کھڑے ہونے والے نماز میں ایسے ہیں جن کو قیام میں تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی بندے کو اس قدر اجر ملے گا جس قدر وہ سمجھا، یعنی دھیان رکھ کر نماز پڑھی۔ عارفین یعنی عبادت گزار فرماتے ہیں، نماز 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 علم کے ساتھ نماز پڑھنا، نمبر 2 حیا کے ساتھ نماز پڑھنا، نمبر 3 تعظیم کے ساتھ نماز پڑھنا، نمبر 3 تعظیم کے ساتھ نماز پڑھنا، نمبر 4 خوف کے ساتھ نماز پڑھنا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کو کشادہ کہا جاتا ہے، جس میں ایسی حوریں ہیں جن کو اللہ عز و جل نے زعفران سے پیدا کیا، وہ موتیوں اور یاقوت سے کھیلتی ہیں اور 70,000 زبانوں میں
اللہ عز و جل کی تسبیح پڑھتی ہے، ان کی آواز اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز سے بھی حسین تر ہے، اور وہ حوریں کہتی ہیں ہم اس کے لیے ہے جو نماز میں دل جمی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اسے ضرور اپنی جنت میں رہائش دوں گا اور ضرور اسے اپنی زیارت کراؤں گا۔ محترم بھائیو، نماز جو کہ پڑھتے ہیں، اگر ہم نے دل جمی کے ساتھ نماز پڑھی، جو نماز پڑھنے کا حق ہے وہ حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ نے نمازیں پڑھی اور آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے کہ چلو اس رب کی بارگاہ کی طرف جو سب سے بڑا ہے، یعنی کہ دل جمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پہ کھڑے ہوتے۔ حضرت رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات عبادت کرتی، آپ کی عبادت کا عالم آج ہمارے پاس سے تو گزر جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون گزرا۔ اللہ کی ولیہ رابعہ بصرہ عبادت میں مصروف کہ حضرت حسن بصری تشریف لیا ہے، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب رابعہ بصرہ کو دیکھا کہ عبادت میں مصروف ہے تو رابعہ بصرہ کو یہ نہیں پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، بلکہ تعظیماً آپ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ دونوں اللہ کے ولی نے اللہ کی عبادت میں پوری رات گزار دی۔ سلام کرنے کے بعد رابعہ بصرہ نے کہا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، لیکن آپ عبادت میں مصروف تھی، میں بھی عبادت میں لگ گیا۔ تو رابعہ بصرہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پوری رات عبادت میں گزاری، اب دن کا ہم شکرانے میں روزہ رکھ لیتے ہیں۔ کیسی عبادت؟ پوری رات عبادت کی، بولا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے پوری رات عبادت کی، اب دن کا ہم شکرانے کے اندر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اسی دل جمی کے ساتھ عبادت ہمارے اسلاف رحمہ اللہ کیا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کی عبادت کے اندر ایسا خشوع پیدا ہو جاتا، ایسا دھیان اللہ کی طرف لگ جاتا کہ آپ اپنا مصلی کھینچ لیتے اور فرماتے کہ اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یا مصلی بھی کھینچ لیتے، بولا صرف میں ہوں اور اللہ ہو۔ اسی دھیان کے ساتھ حضرت جنید بغدادی جو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شیخوں میں سے ہیں، عبادت کا یہ عالم ہوتا۔ حضرت معروف بختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت کا یہ عالم کہ آپ پوری رات عبادت کرتے، دل کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آج ہماری نمازوں کا یہ عالم ہے کہ ہمیں نمازوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، کہ ہم صرف اللہ اکبر کر لیتے ہیں، نماز کے اندر داخل تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف کیا فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو ہاتھ کو جو اٹھاتا ہے، ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے نا، تو ہمیں علماء کرام مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ کا اٹھانا دراصل یہ ہے کہ دنیا کو اٹھا کر پیچھے پھینکنا، دنیا کو اٹھا کر پیچھے پھینکنا اور اللہ اکبر کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا کہ اللہ اب بس ہوئی ہے، ساری متوجہ، ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کی بارگاہ کی طرف ہو جائے۔ اگر ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہم اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا
اور اس نے آپ کو تحفے میں ایک پرندہ دیا، وہ چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے چند دنوں کے بعد اسے اڑا دیا۔ پوچھا گیا حضور آپ نے کیوں اڑایا؟ بولا کہ اس پرندے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اور اس پرندے نے مجھ سے کہا کہ جنید تم تو رات کو اپنے دوستوں کی محفل سے آ رہے ہو اور مجھے پنجرے کے اندر بند رکھا ہے، تو مجھے اس کو رحم آیا، میں نے اسے اڑا دیا۔ تو پرندہ جاتے جاتے کہنے لگا اے جنید، جب تک پرندہ یا جانور اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے اس پر قید نہیں لگتی، وہ آزاد رہتا ہے، وہ اڑتا رہتا ہے۔ اور جو پرندہ جانور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ پنجرے کی قید کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس پرندے نے کہا کہ جنید میں صرف ایک لمحے کے لیے، غور کرنا، میں صرف ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہوا، لہذا آپ کے پنجرے کے اندر آ گیا۔ ہائے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اکثر غافل رہتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہوا تو پنجرے کے اندر پھنس گیا۔ اور فرمایا کہ اس جانور نے، پرندے نے کہا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر غافل رہتے ہیں۔ آج ہم نماز میں تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان دنیا کی طرف ہوتا ہے، ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میں اللہ سے کلام کروں، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے گویا وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ پر کتنا کرم کہ جب چاہے، جس وقت چاہے وہ مصلی بچھائے اور اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک وادی کے اندر جا کر بات کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ پر احسان کہ جب چاہے جیسا ہی مسئلہ ہو ادھر ادھر نہ جائے، وضو کرے اور مصلی بچھائے اور اللہ کی بارگاہ میں باتیں کرنا شروع کر دے۔ اور مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جسے چاہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، اللہ مجھ سے باتیں کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دے کہ گویا اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اپنی یہ عادت بنا لیجیے، پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا، اپنی عادت بنا لیجیے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں، ہم اللہ سے لو لگائیں۔ تو اللہ سے لو کیسے لگے گا؟ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں لیکن کچھ نمازیں ایسی بھی پڑھے کہ ہمیں اور اللہ کو پتا ہو، گھر کے اندر گھر کی گھر والی کو بھی پتا نہ چلے، ایسی نماز بھی کبھی پڑھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 60 سال تک روزے رکھے۔ کتنے سال؟ 60 سال۔ آج ہم 1 مہینے کا روزہ رکھتے ہیں نا، سب کو پتا چل جاتا ہے کہ ماں بدولت نے وہ روزہ رکھا ہے۔ داؤد علیہ السلام 60 سال تک روزے رکھے اور آپ کی جوزہ کو بھی پتا نہ چلا، گھر والی کو بھی پتا نہ چلا کہ آپ روزے 60 سال سے روزے رکھتے تھے۔ صبح سحری کے وقت سے، اس وقت کے دستور کے مطابق جو سحری ہوتی تھی کھا لیتے تھے، دوپہر کا کھانا لے جاتے، جب دوپہر کا کھانے کا وقت ہوتا تو کسی غریب اور مسکین کو کھلا دیتے اور افطار کے وقت گھر پہنچ جاتے اور افطار کر دیتے۔ اور اس طرح 60 سال آپ نے روزے رکھے۔ تو محترم بھائی، عبادت وہی جو خلوص کے ساتھ کی جائے، عبادت وہی ہے جو خلوص کے ساتھ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارا مال بھی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں کھڑا تو ہوا ہے لیکن اس کا دھیان کہاں ہے؟ یہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا لیکن اس کا دھیان میری طرف نہیں ہے۔ جب بندہ عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے تو قرآن میں پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی بندہ بے حیائی اور برے کام کرتا رہتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی نماز کے اندر کمی ہے، اس کی نماز کے اندر کمی ہے، اس کے وضو کے اندر کمی ہے، اس کی طہارت کے اندر کمی ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں آیا کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟
نماز، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز، اور نماز کی کنجی جو ہے وہ طہارت۔ کہ نماز بندہ پڑھنے سے پہلے اس کو علم بھی ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہے، نماز کے اندر کتنے واجبات ہے، نماز کے اندر قیام کیا چیز ہے، فرض رکوع کیا چیز ہے، جلسہ کیا ہے، قوما کیا ہے، یہ نمازی کو پتہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے کہ نماز میں کتنے فرض ہے۔ بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک مسجد کے امام وہ غسل کے فرض پتہ نہیں تھے۔ مسجد کے امام کو غسل کے فرض پتہ نہیں تھے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ امام صاحب سے پوچھیے غسل کے کتنے فرض ہیں، تو اس نے کہا کہ 5۔ کتنے؟ حالانکہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اس امام صاحب نے کہا غسل کے 5 فرض ہیں۔ تو اس سے پوچھا گیا کون کون سے 2 تو آپ بتا دو۔ تو انہوں نے کہا بالٹی لینا، تولیہ لینا، بالٹی لینا، تولیہ لینا۔ پھر میں نے کہا تو ٹھیک ہے، اسے کہے کہ 2 پتہ چل گیا، 3 ہمیں پتہ ہے۔ آپ سے 2 ہی خالی پوچھنے تھے، 3 ہمیں پتہ ہے۔ یعنی کہ ائمہ اکرام کا یہ عالم ہے۔ تو عوام الناس کا کیا ہوگا؟ آج مساجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے مولوی تو تیار ہے، لیکن سکھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، معذرت کے ساتھ۔ وہ نماز پڑھ کر اپنی تنخواہیں لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن نمازیوں کو نمازیں نہیں سکھاتے، کیونکہ ان کو خود کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز میں کتنے فرض ہیں۔ معذرت کے ساتھ پتہ ہوگا علماء اکرام ہے، ماشاءاللہ علماء اکرام ہے، لیکن جو گاؤں گوٹوں سے آ جاتے ہیں، داڑھی بڑھا لیتے ہیں، امام باندھ لیتے ہیں، تو علماء اکرام بن جاتے ہیں، کچھ دنوں کا کورس کر لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اور دیہاتوں کی مساجد میں آپ دیکھیں، گاؤں گوٹوں کی مساجد میں جا کر دیکھیں تو علماء اکرام کا حال برا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی ہمیں معلوم، اس کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے کہ نماز میں کتنے فرض ہے، نماز میں کتنے واجبات ہے، نماز میں کتنے شرائط ہے۔ جب شرائط ہی ہماری پوری نہیں ہوگی تو فرائض کہاں سے ہم پورے کر سکیں گے؟ تو ضمن بات چلی تو اصول برکت کے لیے بتاتا چلوں کہ نماز کے اندر 6 شرائط ہے اور 7 فرائض ہے، ٹوٹل ملا کر ہوئے 13۔ یہ 13 چیزیں نماز کے اندر ہونا ضروری ہے۔ شرائط کی تشریح اس طرح سمجھ لیجیے کہ شرائط اگر ہمارے پورے نہیں ہوں گے تو ہماری نماز پوری نہیں ہوگی، ہماری نماز شروع نہیں ہوگی، ہماری نماز شروع نہیں ہوگی۔ الحمدللہ اس سال جو برکاتی مسجد میں اعتکاف ہوا، ظہر کی نماز کے بعد نشش لگتی تھی جس کے اندر نماز کے شرائط، وضو، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، واجبات، سنتیں، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ، نماز ادا کرنے کا طریقہ اور بے شمار مسائل جو روزمرہ کام آتے ہیں ان کو الحمدللہ سیکھا سکھایا گیا تھا۔ تو نماز کے اندر کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہیں اور فرائض کتنے ہیں؟ 7۔ یاد رکھیں۔ اور نماز کو سیکھنے کے لیے ایک بحر شریعت کا مطالعہ کریں اور ایک بہت آسان اردو کے اندر کتاب ہے احکام نماز، اس کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ ہماری نمازوں کے اندر درستی بھی آ جائے گی۔ جب نمازوں کے اندر درستی کی آ جائے گی تو ہمارا دھیان جو ہے نماز کی طرف لگے گا۔ جب ہمارا دھیان نماز کی طرف لگے گا ہمارے دل کی گندگی دور ہوگی۔ جب دل کی گندگی دور ہوگی تو ہمارا دل کے اندر اللہ کا نور پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا نور پیدا ہوگا تو عبادت کے اندر مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آج ہمارا دل نہیں لگتا، اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہمیں نماز صحیح طرح پڑھنے نہیں آتی۔ تو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ پڑھے۔ 2 رکعت کبھی ایسا کرے کہ 2 رکعت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے۔ پھر آپ جب سلام پھیریں گے تو آپ کا سلام پھیرنے کا دل نہیں ہوگا۔ بعض اوقات اتنا طویل سجدہ کریں گے کہ سجدے سے اٹھنے کا دل نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا واقعہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں کہ آپ نماز کے لیے عشاء کے بعد نیت کرتی 2 رکعت کی اور سجدے میں جاتی تو حضرت بلال فجر کی اذان دے دیتے تھے۔ جب فجر کی اذان سن کر آپ اپنا سر سجدے سے اٹھاتی، 2 رکعت مکمل کرتی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی، اے پروردگار عالم، تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیری بندی فاطمہ کی 2 رکعت مکمل بھی نہیں ہوئی۔ اے اللہ کبھی تو ایسی طویل رات بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تجھے سجدہ کرے۔ آج
سجدہ کر سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ کر فوراً کھڑے ہو جاتے. 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہم سمجھتے بس یہ ہو گیا. کبھی کبھی تو اتنی طویل نماز پڑھے کہ صبح ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. معاملہ کرتے ہیں نا, معاملہ یہ ریاکاری کے اندر یہ بھی دل کی سب سے پہلی بیماری ہے. ریاکاری دل کی سب سے پہلی بیماری ہے. تو عبادت ایسی کرے کہ اللہ کو معلوم ہو اور ہمیں معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کے لیے توفیق نصیب فرمائے. 28 ستمبر اس مہینے کی الحمدللہ پیر طریقت ولی نعمت الحاج بابا محمد عمر قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 13واں عرس مبارک ہے. انشاءاللہ ایک دن کا عرس مبارک ہوگا. جمعے کی نماز کے بعد برکاتی مسجد سے یہ قافلہ جو ہے آپ کے مزار قرآن پاک کی طرف روانہ ہوگا اور وہاں پر نماز اثر کے بعد غسل مبارک مزار شریف پر ہوگا. وہاں پر نماز اثر 4:45 بجے ادا کی جائے گی. اس کے بعد غسل مبارک ہوگا. پھر نماز مغرب اور نماز عشاء برکاتی مسجد برکاتی نگر میں ادا کریں گے. اور عشاء کی نماز کے بعد برکاتی مسجد میں ختم نازلہ شریف ہوگا. اس کے بعد محفل نعت ہوگی. علماء کرام مشاہد حضرات تشریف لائیں گے. تو لہٰذا اس دعوت کو آپ اپنے اپنے انداز سے سب لوگوں کو پہنچا دیں. انشاءاللہ اللہ کے ولی کے عرس میں ہم شریک ہوں گے تو ان کی برکتوں اور ان کی فضیلتوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے دلوں کو اپنی یاد کی طرف لگا دے. ہمارا توفیقی اللہ سلام سلام. تم پہ ہر دم